کہ انسان کے دل میں سختی پیدا کرنے والا اصل عنصر، اصل عامل وہ ہے دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے حب مال، دولت کی محبت۔ یہ ہے جس نے کہ اندر زمین کے اندر جو ہے سختی پیدا کر دی ہے، دل کے اندر خشونت پیدا ہو گئی ہے، دل کے اندر قساوت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو رفع کرنے کا یہی ہے، حل چلاؤ اور اس میں سے مال نکالو۔ اللہ کے بندوں کی اذیتوں کو ختم کرنے کے لیے، تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ جتنا اس میں سے مال نکالو گے اتنی ہی گویا کہ امپیورٹیز جو ہیں تمہارے اس دل کی زمین میں سے نکل کر باہر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ایمان کا بوجھ اگر اس میں بیج ڈالو گے، وہ ایمان کا بیج جو ہے وہ پھر پوری طرح برگو بار لائے گا۔ زمین سخت تھی، بارش بھی پڑی لیکن وہ چلی گئی، قرآن بھی سنا لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اس لیے کہ دل اندر سے سخت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ آدمی چاہتا بھی ہے کہ ایمان مجھے حاصل ہو جائے، تو کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اندر تو وہ دولت کی ہوس اور دولت کی کشش اور دولت کی محبت نے قبضہ جمایا ہوا ہے، تو دل میں تو ظاہر بات ہے کہ ایک ہی شے رہ سکے گی، یا اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت۔ یہ دونوں بیک وقت نہیں رہ سکتی۔ ہاں، اللہ کی محبت اوپر ہو، اس کے نیچے انسان دنیا میں بھی محنت کرتا ہے، حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ جائز ہے۔ اللہ کی محبت بالا ترین ہو تو پھر اولاد کی بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں ہے، والدین سے محبت ہو، بہت ہی اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے۔ شوہر اور بیوی میں محبت ہو، بہت اچھی بات ہے، مطلوب شے ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا یقین اور ایمان بالا ترین ہو جائے، جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اور ساری محبتیں اس کے نیچے ہو جائیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہوں تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں، اور ان کی کساد کا اس میں تمہیں جو ہے سرد بازاری کا جو ہے اندیشہ رہتا ہے، خوف لاحق ہوتا ہے، اور پھر وہ مکان، وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں، وہ محل جو تم نے بنائے ہیں جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت، اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت سے اگر یہ چیزیں بالا تر ہیں تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، بیٹھو وہاں، انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے مال کی محبت دل سے نکلے گی۔ اور ایک اور مقام پر آیا ہے سورہ بلد میں، فلقتحم العقبہ، یہ انسان جو ہے یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر پایا۔ جیسے یہ ہے کہ ایک پہاڑی سفر آپ کر رہے ہیں، اس میں ایک بڑی تنگ گھاٹی آ گئی ہے، اس کے بعد پھر کھلی وادی آ جاتی ہے، لیکن تنگ گھاٹی میں سے گزرنا ذرا کار دارت، تو وہ گھاٹی کا تصور دیا، فلقتحم العقبہ، یہ انسان گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا، عبور کر جاتا تو آگے کھلا راستہ تھا، وہ گھاٹی ہی میں پھنس کر رہ گیا۔ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو یہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، کسی گردن کا چھڑا دینا، کوئی غلام ہے اسے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ فک رقبۃ او اطعام، اور فی یوم ذی مسغبۃ، کھانا کھلانا تنگ دستی کے دنوں میں، جبکہ خود آپ کو لالے پڑے ہوئے ہوں، آپ کا راشن ختم ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور قحط کا عالم ہے، اس عالم میں بھی اگر آپ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، اس یتیم کو جو قرابت دار بھی ہے، یا اس مسکین کو جو خاک میں رل رہا ہے، یہ ہے گھاٹی۔ اس گھاٹی کو اگر عبور کر جائے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ شامل ہو جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو انسان کے ساتھ ہمدردی کا سبق بھی دیا اور صبر کی تلقین بھی کی۔ یہ ثم بہت اہم ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے گاڑی کا معاملہ ہے کہ گاڑی کا بریک لگا ہوا ہے، آپ نے انجن آن کر دیا، اب آپ ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو گاڑی تو نہیں چلے گی، بریک لگا ہوا ہے بھائی، کتنا ہی آپ ایکسیلیٹر دبائیں، کتنا ہی انجن کے اندر جو ہے وہ تیل جا رہا ہے، لیکن نہیں، گاڑی نہیں چلے گی، بریک لگا ہوا ہے، بریک کھولو پہلے۔ یہ بریک ہے جو تمہارے دلوں کے اندر لگا ہوا، مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ بریک ہے، یہ تمہیں اس راستے پر آگے بڑھنے نہیں دے گا جب تک کہ یہ بریک نہ کھلے۔ تو ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔